سادہ سی ٹپ وہ ہے فرنیچرز کے اوپر اور فرنیچر کے نفسیات پہ اور جسم پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. تو تفصیل سے میں پھر کسی وقت بات کروں گا، لیکن جو فرنیچر، جس قسم کا بھی فرنیچر ہے، اگر اس کی ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے، اگر کرسیوں کی ہائٹ زیادہ ہے تو اس سے خون کا دوراؤ ٹانگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اگر بہت زیادہ ہائٹ ہوتی ہے تو ٹانگیں لٹک جاتی ہیں کرسیوں کے اوپر، اور ان کا خون کا دوراؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ویریکوز وینز، اسپائڈر وینز اور اس قسم کی جو خون کے دوراؤ سے تعلق رکھنے والی بیماریاں وہ ہوتی ہیں. اور ایک نفسیاتی طور پر ایک دقت ہوتی ہے سوچنے میں. ایک جگہ پہ بیٹھ کر اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے، یا آپ نے ادھر بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، یا آپ نے ادھر بیٹھ کر پڑھنا ہے، تو جس کرسی پہ آپ بیٹھیں گے اور اس کرسی کی اگر ہائٹ بہت زیادہ ہے تو وہ کرسی آپ کو جسمانی طور پہ بھی تکلیف دے رہی ہوتی ہے اور ذہنی طور پر بھی ایک بوجھ بن رہی ہوتی ہے. تو کرسیوں کی ہائٹ اگر آپ کم کر دیتے ہیں، یعنی کہ اتنے آرام سے آپ بیٹھ سکتے ہیں کرسی کے اوپر کہ آپ کے گھٹنے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوں، ان کا کانٹیکٹ نیچے سے کرسی کے ساتھ نہ ہو، تو وہ ہائٹ بہترین ہوتی ہے آپ کے بیٹھنے کے لیے کرسی کے اوپر. اسی طریقے سے اگر آپ کسی ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے کندھے اٹھ جائیں، یعنی کہ آپ کی جو ایلبوز ہیں، آپ کی کونیاں جو ہیں وہ چھو رہی ہیں ٹیبل کے اوپر والے حصے کو، جس کی وجہ سے آپ کی کندھے اٹھ گئے ہیں. اگر ٹیبل کی ہائٹ نیچے ہوگی تو اگر آپ کی کونیاں بھی ٹیبل کے اوپر ہوں گی تو آپ کے کندھے نہیں اٹھیں گے، جس کی وجہ سے جو کندھے اٹھنے کا نفسیات پہ اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری طور پہ ایک انسان کے اوپر، جسے کہتے ہیں نا، اس کے کندھوں پر بوجھ پڑنا شروع ہو گیا. تو نفسیاتی طور پر لوگوں کی اوپر ایک بوجھل کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو کندھوں کو ریلیکس اگر کرنا ہے تو اس میں جو مداخلت فرنیچر کی ہو رہی ہوتی ہے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اپنے ٹیبلز کی ہائٹ کو کم کر کے، اپنی کرسیوں کی ہائٹ کو کم کر کے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جتنے باہر کے ملکوں میں کیفیز، اسٹار بکس اور اس قسم کے جتنے بھی کیفیز ہوتے ہیں، ان کی چیئرز کی ہائٹ بھی کم ہوتی ہے، ان کے ٹیبلز کی ہائٹ بھی کم ہوتی ہے، اور جو کرسیاں ہوتی ہیں ان کرسیوں کی کبھی بھی وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ وہ کپڑے کی بنی ہوئی ہوں یا ایسے مٹیریل کی بنی ہوئی ہوں جو وقت کے ساتھ ساتھ دھنسنا شروع ہو جائے. اور کرسیوں کو اسی وجہ سے لکڑی یا کسی ایسے پھٹے سے بنایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی شکل برقرار رکھ سکیں. جو بھی جوٹ کی یا کپڑے کی بنی ہوئی کرسیاں ہوتی ہیں یہ آہستہ 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 اپنی شکل کھو بیٹھتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر خون کا دوراؤ ٹانگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو سامنے پائپ یا لکڑی کا پیس لگا ہوتا ہے کرسی کے اندر، وہ ٹانگوں کو، جب ٹانگوں کا ان کے اوپر وزن پڑتا ہے تو خون کا دوراؤ پیروں تک جانا، گھٹنوں تک جانا وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس کے دور رس نتائج صحت کے لیے بھی برے ہوتے ہیں اور سوچ کے لیے اور انسانی نفسیات کے لیے بھی برے ہوتے ہیں، جس کا اثر پھر آپ کے ماحول پہ پڑتا ہے. تو ہم نے زیادہ تر وقت بیٹھنا ہوتا ہے، زیادہ تر وقت ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جس چیز کے اوپر بھی آپ زیادہ وقت لگائیں گے وہ چیز اور وہ اوزار
جیسے فرنیچر ہے، اب اس کو اوزار ہی سمجھ لیں. یہ اوزار نفسیات پر اور پھر ماحول پر اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں گھروں کے اندر کہ جدھر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں یا آپ کچن کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں یا اپنے اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کی اگر ہائٹ زیادہ ہے تو اتنی کم کروا لیں کہ آپ کی کونیاں اگر ان کے اوپر آرام کرتی ہیں تو وہ کونیاں آپ کے کندھے نہ اٹھا دیں. اور اسی طریقے سے آپ کی ٹانگیں جو ہیں، ان جب آپ کے پیر زمین پر ہوں تو آپ کی جو ٹانگوں کا جو کانٹیکٹ پوائنٹ ہے کرسی کے ساتھ، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا خون کا دورہ روک رہی ہو. اس وجہ سے کرسی کی ہائٹ کم سے کم رکھیں اور اپنے گھٹنے کی ہائٹ سے نیچے ہونی چاہیے ہمیشہ کرسی کی ہائٹ، تاکہ آپ کے پیر آرام سے بیٹھ سکیں کرسی زمین کے اوپر اور آپ آرام سے بیٹھ سکیں کرسی کے اوپر. اور اس سے بھی بہتر ایک اور آپ کام کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. تو جاپانی گھروں کے اندر زمین کے اوپر بیٹھنے کے لیے فرنیچر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اور جو ٹیبل ہے وہ اس قسم کا ٹیبل ہوتا ہے جو آپ اگر زمین پر بیٹھیں تو آپ بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ کا پوسچر بھی سیدھا رہتا ہے اور آپ سکون سے اپنا پوسچر برقرار رکھ کے اور اپنا کام کر سکتے ہیں، یا کھانا کھا سکتے ہیں، یا گفت و شنید کر سکتے ہیں، یا میٹنگز کر سکتے ہیں، یا دیگر آپ اس کے اوپر بیٹھ کر کمپیوٹر پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اس کا راز یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے وہی بات ہے کہ آپ کے جو کونیاں ہیں وہ اس کو کانٹیکٹ نہیں کرتی. تو ایک اچھی ہائٹ جو اس کی ہوتی ہے، کبھی بھی وہ 11.56 انچ سے اوپر نہیں ہوتا. وہ اچھی ہائٹ اس کی ہوتی ہے تقریباً 10.3 انچ. تو اگر آپ کسی ترخان سے بناتے ہیں تو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ 10.3 انچ کی ہائٹ کا ٹیبل ہو. اور کیونکہ جاپانی دفتروں میں، گھروں میں یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے کہ یہ فولڈیبل بھی ہوتا ہے، تو آپ فولڈ کر کے یہ سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ جگہ زیادہ نہ لے. خصوصاً ان جگہوں میں اور ان دفاتر میں جہاں پر آپ ایک دفتر کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، تو اسی کو آپ میٹنگ روم کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی دفتر کو آپ اپنے یوگا پریکٹس کے لیے، جو دفتر کے ساتھی ہوتے ہیں جنہوں نے یوگا کرنا ہوتا ہے، تو اسی کمرے کو وہ یوگا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کیونکہ اتنا کرسیاں ہیں، اور اگر صرف ایک ہی ٹیبل ہے جو فولڈیبل ٹیبل ہے، تو اس کمرے کے مزید فوائد سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ زمین کا جو ٹیبل ہے گھروں کے اندر بھی آپ اگر رکھتے ہیں تو اس سے بچے بھی اس کے اوپر بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کی ہائٹ کم ہوتی ہے، چھوٹے ہوتے ہیں، وہ آرام سے اس کے اوپر پڑھ لکھ سکتے ہیں، اور بڑے بھی اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. اگر گھر میں بزرگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہے، جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، جنہیں کسی چبوترے پہ بیٹھنا پڑتا ہے عموماً، ان کے لیے آپ ایک چھوٹے سائز کا، اسی سائز کا ٹیبل بنا سکتے ہیں جس کی ہائٹ پھر 10.3 انچ سے زیادہ نہ ہو، تاکہ وہ بے شک چبوترے پر بیٹھیں اور چبوترے کے اوپر آپ ایک چھوٹا ایسا ٹیبل بنا سکتے ہیں، اور اس ٹیبل کے اوپر وہ بیٹھ کر اپنا لکھنا پڑھنا، اپنے اگر وہ کچھ لکھتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. کھانا بھی انہوں نے اگر کھانا ہوتا ہے تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کا پوسچر ٹھیک رہتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کبھی بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں زمین پر، یا مدارس کے اندر بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پوسچر خراب ہو رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اگر اچھی ہائٹ کا ٹیبل ہوتا ہے جس کے اوپر وہ اپنی کتاب کو رکھ سکتے ہیں، تو ان کی کمر کا جو پوسچر ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے،
لیکن اس کے اثرات صحت کے اوپر، نفسیات کے اوپر اور ماحول کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ چیز بناتے ہیں تو آپ کے اچھے ڈیزائن کی وجہ سے، آپ کی سوچ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی سوچ کے اوپر بھی منفرد اور اچھا فائدہ ہوتا ہے، مثبت فائدہ ہوتا ہے، اور ان کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے. تو اس کے اوپر سوچیے. اگلی دفعہ اگر آپ کے پاس کوئی ترخان آئے تو اپنے دفتر کے لیے، اپنے عبادت گاہ کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے اگر آپ کوئی چیز بنائیں تو اس کے اندر ان کی جو جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو آپ بنائیے گا. ان کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا.